کہ ایک ملک میں اس وقت 3 سے 4 وزرائے اعظم کام کر رہے ہیں. جو ایکچول وزیر اعظم بنے ہیں وہ بیچارے پپٹ وزیر اعظم ہیں. وزیر داخلہ صاحب الگ وزیر اعظم ہیں. وزیر جو آپ کے خارجہ ہیں وہ الگ وزیر اعظم ہیں. ویلش میں رہتے ہیں. پوری دنیا کی نظریں آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر ہے. آپ یہاں پر میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر دیں گے. آپ کہیں گے جی کہ پاپولر لیڈرشپ کا نام نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, پروپیگنڈا کریں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا تو ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے پہ وزرائے اعظم 2 فارغ ہوئے. تو یہ چیزیں شاید پرانے پاکستان میں چل جاتی تھی. اب یہ نیا پاکستان ہے, یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے. اس میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی. بہت شکریہ. میرے دونوں معزز پینلسٹ نے کافی حد تک آپ کی جو سوال ہے اور آپ کا جو موضوع ہے آج کا, اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کر دی اور کافی حد تک روشنی بھی ڈال دی. دیکھیں, ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کافی پروگرامز کیے اور اس پہ بھی یہی بات ہوتی تھی کہ جی ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معاشی مسئلہ ہے. اکانومی آپ کی کولیپس کر گئی ہے. تو اس وقت بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ آپ کی معیشت اس وقت اسٹرانگ ہوگی جب ایک مضبوط گورنمنٹ بنے گی, اور مضبوط گورنمنٹ جو فیصلے لینے کے لیے کسی کی طرف دیکھے گی نہیں, اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہوگا. اور عوام, کیونکہ دیکھیں جب کسی گورنمنٹ کے پیچھے عوام کھڑی ہوگی نا تو وہ مضبوط فیصلے کر سکتی ہے. فارم 47 کی گورنمنٹ, 17 سیٹوں کے پرائم منسٹر کے پاس بیچارے کے پاس کیا پاور ہے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھ بھی لیا, انہوں نے ایک سمری موو کی وزیر پیٹرولیم کو کہ آپ اتنے پیسے روپے لیس کر دیں. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم اتنا نہیں کریں گے. اسی طرح جب آپ ملک کا یہ حال کریں گے کہ ایک ملک میں اس وقت 3 سے 4 وزرائے اعظم کام کر رہے ہیں. جو ایکچول وزیر اعظم بنے ہیں وہ بیچارے پپٹ وزیر اعظم ہیں. وزیر داخلہ صاحب الگ وزیر اعظم ہیں. وزیر جو آپ کے خارجہ ہیں وہ الگ وزیر اعظم ہیں. تو پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہے. جب تک پالیسیز کے اندر تسلسل نہیں ہوگا, ملک میں استحکام نہیں ہوگا, آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور پھر اس وقت آپ گلوبل ویلش میں رہتے ہیں. پوری دنیا کی نظریں آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر ہے. آپ یہاں پر میڈیا کے اوپر سینسرشپ کر دیں گے. آپ کہیں گے جی کہ پاپولر لیڈرشپ کا نام نہیں آنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, پروپیگنڈا کریں گے. لیکن انٹرنیشنلی میڈیا آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. تو جب آپ کا معاملات بیرونی دنیا کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ کاروباری ہیں یا لونز کے معاملات ہیں, جو بھی معاملات ہیں, تو جب آپ کی اپنی کریڈیبلٹی آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگی, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہے یہ ایک ناجائز گورنمنٹ بیٹھی ہے جس کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, اور اسی لیے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹیبل ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے. ابھی مخصوص سیٹوں کی آپ نے بات کی, تو مخصوص سیٹوں پہ میں نے مخصوص سیٹوں کی طرف آیا نہیں میں نہیں ابھی بات ہوئی نا کہ ابھی فیصلوں کی آپ نے کہا نا کہ جیسے فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے, آپ نے اپنے سوال میں کہا تھا. تو اس پہ بیرسٹر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا تو ان کے لیے لازم و ملزوم ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ ماننے پہ وزرائے اعظم 2 فارغ ہوئے. نہیں اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. اس کی تو گنجائش نہیں, ٹھیک ہے. میں the point is this, دیکھیں انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر emphasize کیا. نمبر 1 انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر دوبارہ جائیں گے. دیکھیں دوبارہ فل کورٹ کے اوپر کیا بیٹھے گا, فل کورٹ کے اوپر وہی ججز بیٹھیں گے نا. اب جس طرح ایڈ ہاک ججز کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں اس ملک میں 30 سے 35 سال والا جو نوجوان ہے نا, وہ نوکری کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے کہ وہ جی فارغ ہے, اس کو نہیں. آپ ریٹائرڈ بندوں کو دوبارہ لا کے مسلط کریں تو یہ آپ قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا. تو یہ چیزیں شاید پرانے پاکستان میں چل جاتی تھی. اب یہ نیا پاکستان ہے, یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے, یہ ڈیجیٹل پاکستان ہے. اس میں یہ چیزیں نہیں چل سکتی. تو حکومت اور حکومت کے پیچھے جو بیٹھے لوگ ڈوریاں ہلا رہے ہیں, ان سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ملکی معاملات اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک آپ اصل مینڈیٹ والی گورنمنٹ کو آنے نہیں دیں گے, اور وہ آئے گی تو وہ مضبوط فیصلے کر سکیں گے.